ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک قصہ سنانے لگی ہوں۔ اس سے پہلے آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے بھی تیرے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیری جو دوسری بیوی ہے اس کو سری مت کہا کر بلکہ اس کا نام سارہ ہے، اور میں برکت دوں گا کہ وہ قوموں کی ماں ہوگی اور ملکوں کی بادشاہ اس سے پیدا ہوگے۔ اور بلا شبہ ہمارے لچی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور ان سے خوف کھایا۔ وہ کہنے لگا، خوف نہ کرو، ہم لوط کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی۔ بس ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ سارہ کہنے لگی، کیا میں نہ بوڑھی پڑھیا جنوں گی اور جب کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ فرشتے نے کہا کہ کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح قابل حمد ہے اور بہت بزرگ۔ بس محسوس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے خوف۔ وہ فرشتہ کہنے لگا، خوف نہ کھاؤ، اور بشارت دی اس کو ایک سمجھدار لڑکے کی۔ پس آئی بی بی سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخت بے چینی کا اظہار کرتی ہوئی پھر پیٹ لیا اس نے اپنا منہ اور کہنے لگی، باج بوڑھا اور بچہ۔ فرشتوں نے کہا، تیرے پروردگار نے یہی کہا ہے، ایسا ہی ہوگا، وہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک مجھ کو تم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ فرشتے نے کہا، ہم سے نہ ڈر، بلا شبہ ہم تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے اس بڑھاپا آ جانے پر بھی بشارت دیتے ہو؟ یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ فرشتے نے کہا، ہم تجھ کو حق بات کی بشارت دے رہے ہیں، بس تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور نہیں نا امید ہوتے ہیں اپنے پروردگار کی رحمت سے مگر گمراہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خانزادہ مشیق سے فرمایا کہ میں یہ طے کر چکا ہوں کہ اسحاق علیہ السلام کی شادی فلسطین کے ایک کنعانی خاندان میں ہرگز نہ کروں گا، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ اپنے خاندان اور باپ دادا کی نسل میں اس کا رشتہ کروں۔ اس لیے تو ساز و سامان لے کر اگر وہ راضی ہو جائے تو اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں اسحاق علیہ السلام کو اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا لڑکی کو تیرے ساتھ رخصت کر دے۔ اور العزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے مطابق فوراً روانہ ہو گیا۔ جب آبادی کے قریب پہنچا تو اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ حالات معلوم کرے۔ الاعراج نے جس جگہ اونٹ بٹھایا تھا اس کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی بطویل کا خاندان آباد تھا۔ ابھی یہ اس میں مشغول تھا کہ سامنے ایک حسین لڑکی نظر آئی جو پانی کا گھڑا بھر کر مقام کو لا جا رہی تھی۔ الاعراج نے اس سے پانی مانگا، لڑکی نے اس کو بھی پانی پلایا اور اس کے اونٹ کو بھی، اور پھر حال دریافت کیا۔ الاعراج نے بطویلہ کا پتہ دریافت کیا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ اب میرے باپ ہیں، اور الاعراج کو مہمان بنا کر گھر لے کر گئی۔ مقام پر پہنچ کر اپنے بھائی لابان کو اطلاع دی۔ لابان نے الاعراج کی بے حد مدارات کی اور آمد کی وجہ دریافت کی۔ الاعراج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ لابان کو اس پیغام سے بے حد مسرت ہوئی اور اس نے بہت سارا ساز و سامان دے کر اپنی بہن رفیقہ کو الاعراج کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد رفیقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے توأم جڑے اور دو لڑکیاں علی الترب
تیب ایوسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسیٰ کو زیادہ چاہتے تھے اور رفیقہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ عیسیٰ شکاری تھا اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتا تھا اور یعقوب علیہ السلام خیمہ ہی میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب کہ بہت بوڑھے اور ضعیف البصر ہو گئے تھے چاہا کہ عیسیٰ کو برکت دیں اور اس سے کہا کہ جا شکار کر کے لا اور مردہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر۔ رفیقہ نے یہ سنا تو دل سے چاہا کہ یہ برکت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملے۔ فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لے جا اور دعا برکت کا طلب ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا و برکت حاصل کر لی۔ حضرت رفیقہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے ماموں لابان کے پاس کچھ دن کے لیے چلے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کے یہاں پہنچے اور وہاں کچھ مدت گزاری اور شادی کر لی۔ یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے ماموں کے یہاں ہوئی اور وہ ایک عرصہ تک ان کے پاس رہے۔ عیسیٰ اپنا چاچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کی صاحبزادی بسامہ یا ملحتہ جو بھی نام صحیح ہو سے شادی کر لی اور ان کے علاوہ بھی شادیاں کی اور اپنے خاندان کو لے کر شہر کو اپنا وطن بنا لیا۔ یہاں آدموں کے نام سے مشہور ہوئے اور ان کے لیے ان کی نسل بنی آدم کے نام سے مشہور ہوئی۔